القرآن وعلمه صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد. تھا ذکر کہ ہے کون سی شے قند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد. وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ لکھا نام محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب صد تکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد علی المرتضیٰ میں ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت محترم قاری ظفر صاحب دامت برکاتہم اور ان سمیت انتظامیہ کے دیگر جتنے بھی احباب ہیں، ان سب کو، خصوصاً بھائی جاوید صاحب، بھائی طاہر صاحب، بھائی جمشید صاحب اور بھی دیگر جتنے دوست احباب ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے اس پروگرام کے لیے اپنا اپنا حصہ ملایا، اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائیں. آمین. اور اللہ رب العزت اس مسجد کو، اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھیں. آمین. پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا ہے، کائنات میں وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا. چاہے وہ حضور کا جسم ہے، چاہے وہ حضور کی سیرت ہے، چاہے وہ حضور کی صورت ہے، چاہے وہ حضور کی ذات ہے، چاہے وہ حضور کی بات ہے. اللہ نے حضور کو جو کچھ دیا ہے بے مثال دیا ہے، اور اس بے مثال عطا میں سے ایک بے مثال سنگت ہے جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنگت ہے کہ جو سنگت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غار میں بھی ساتھ تھی اور مزار میں بھی ساتھ ہے، اور کل حشر کے دن بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہوں گے. اللہ نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے ساتھ وہ قرب، وہ سنگت، وہ یارانہ اور وہ تعلق دیا ہے جو کائنات میں بے مثال ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرا کان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ابو بکر و عمر ہما بمنزلۃ السمع و بصری، ابو بکر اور عمر یہ میرا کان اور میری آنکھ ہیں۔ ابو بکر میرا کان ہے جس سے میں سنتا ہوں، عمر میری آنکھ ہے جس سے میں دیکھتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے سیدنا امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ، ان سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع و ان عمر منی بمنزلۃ البصر و ان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد۔ امام سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، یہ ان سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے، عن جعفر عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع و ان عمر منی بمنزلۃ البصر و ان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سے سنا جناب حضرت علی نے، حضرت علی سے سنا جناب سیدنا امام حسن نے، امام حسن سے سنا جناب سیدنا امام الباقر محمد الباقر نے، امام محمد الباقر سے سنا جناب سیدنا امام جعفر الصادق نے۔ امام جعفر الصادق اپنی پوری سند بتا کے رسول اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان ابا بکر بمنزلۃ السمع، کہ ابو بکر میرے نزدیک کان ہے، و ان عمر منی بمنزلۃ البصر، اور عمر میرے نزدیک میری آنکھ ہے، و ان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد، اور عثمان میرے نزدیک میرا دل ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے حضور نے فرمایا یہ میرا کان ہے، اس سے میں سنتا ہوں۔ عمر میری آنکھ ہے، اس سے میں دیکھتا ہوں۔ عثمان میرا دل ہے۔ اتنے دل کے قریب ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اہل سنت کی کتاب میں بھی یہی روایت ہے کہ ابو بکر و عمر ہما بمنزلۃ السمع و بصری، ابو بکر اور عمر دونوں میرے نزدیک میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ الاصحاب فی الکتاب کے اندر جناب سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آتے تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھ لیں، ادب کی وجہ سے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی، سوائے ابو بکر اور عمر کے کہ جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کے آتے تو حضرت ابو بکر اور عمر آنکھ اٹھا کر حضور کو دیکھتے، حضور ابو بکر اور عمر کو دیکھتے، ابو بکر اور عمر حضور کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے۔ اور حضور کو ان پر اتنا اعتماد تھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیہاتی بندہ بیل لے کر جا رہا تھا، داند بیل لے کر جا رہا تھا، کچھ دور گیا تو بیل کی پشت پر سوار ہو گیا۔ بیل کی پشت پر جب سوار ہوا تو بیل نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سواری کے لیے جس طرح گھوڑا ہوتا ہے،
مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سواری کے لیے نہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا تعجب کیا کہ بیل بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کیا بیل بھی بولتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بیل بولا تھا، اور ابو بکر بھی گواہ ہے کہ بیل بولا تھا، عمر بھی گواہ ہے بیل بولا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس محفل میں نہ حضرت ابو بکر تھے نہ حضرت عمر تھے، لیکن حضور کو یقین تھا کہ ابو بکر اور عمر بغیر دلیل کے میری بات کی تصدیق کر دیں گے، اس لیے فرمایا ہاں ابو بکر اور عمر گواہ ہے کہ بیل نے گفتگو کی تھی۔ اتنا یقین تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ حضور کا اعتماد ہی تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سفر ہجرت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس لیے ہجرت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر خطیبوں نے بڑے خوبصورت جملے بولے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، تو رسول اللہ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کر کے بتا دیا کہ علی وہ امانت دار ہستی ہے جو امانت پہنچانے میں خیانت نہیں کرے گا، امانت کو ان صاحب امانت لوگوں تک بالکل حقدار طریقے سے پہنچائے گا۔ رسول اللہ کو یقین تھا کہ امانتیں پہنچانے کے لیے علی سب سے زیادہ موزوں ہے، اس لیے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کر دی۔ اور اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ کی امانت کو مدینے پہنچانے کے لیے سب سے موزوں ابو بکر ہے۔ لوگوں کی امانتیں رسول اللہ نے علی کے حوالے کر دی، اللہ کی امانت اللہ نے ابو بکر کے حوالے کر دی۔ ایک کو امانت دار محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، ایک کو امانت دار اللہ بتا رہا ہے۔ جس کو رسول اللہ نے امانت دی اس علی کو بھی سلام، جس کو اللہ نے اپنی امانت دی اس ابو بکر کو بھی سلام۔ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں بھی پیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی صاحبزادی جناب سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، ابا جان آپ خلیفہ وقت ہیں، جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا میں نے حضور سے سنا تھا، حضور فرما رہے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں۔ اور ادھر حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کے بیٹے جناب سیدنا امام محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، ابا جان کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ امام محمد بن حنفیہ یہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے، اور اس میں اہل تشیع اہل سنت دونوں متفق ہیں کہ سیدین امام حسن والحسین جو حضرت علی کی فاطمی اولاد ہے، ان کے بعد حضرت علی کے سارے بیٹوں میں سب سے اعلیٰ مقام امام محمد ابن حنفیہ کا ہے۔ امام حسن والحسین کے بعد حضرت علی کے باقی بیٹوں میں سب سے اعلیٰ مقام امام محمد ابن حنفیہ کا ہے۔
امام محمد ابن حنفیہ نے پوچھا اپنے والد گرامی مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہو، پوچھا ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد عمر لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت علی فرما رہے۔ اب آپ خود سوچیں، حضرت علی کو اس امت کا چیف جسٹس کہا گیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت عمر اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اقضانا علی، تمام صحابہ میں سب سے بڑا جج حضرت علی تھے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے جج حضرت علی تھے، بخاری شریف کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور جمعہ کے خطبہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث سنتے رہ جاتے ہیں کہ اقضاہم علی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے بڑا جج علی ہے، چیف جسٹس اس امت کا علی ہے، اور امت کا چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد اس امت میں لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ تو جب سپریم کورٹ اتھارٹی دے دے، چیف جسٹس خود فیصلہ دے دے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، تو پھر حضرت علی جیسے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد کوئی کھوکھے پہ بیٹھی، ٹھیلے پہ بیٹھی، اور کسی راہ چوراہے پہ بیٹھی کوئی پنجیت اگر ابو بکر کی افضلیت کا انکار کرے بھی صحیح، تو اس پنجیت کو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوپر فوقیت تو نہیں نہ دے سکتے۔ چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے وہ مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جناب حضرت علی فرماتے ہیں علی کہ ابو بکر امت میں سب سے افضل ہے، تو جب دونوں طرف سے بات محبت کی ہے تو ہم نفرت کی بات کیوں کریں؟ ہم نفرتوں کی تبلیغ کیوں پھیلائیں؟ ہم کیوں فرقہ واریت کو فروغ دیں؟ ہم کیوں دلوں میں نفرت کے بیج بوئیں؟ ہم کیوں تفرقہ ڈالیں؟ ہم کیوں ابو بکر کو علی سے جدا کریں؟ ہم کیوں ان کی شان کم یا زیادہ بڑھانے گھٹانے کے چکر میں آئیں؟ ہماری تقریریں، ہمارے فیصلے، ہماری کوششیں کچھ بھی ہو جائے، نہ ابو بکر کی شان گھٹا سکتی ہے نہ علی کی شان گھٹا سکتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کو منتخب کیا ہجرت کے سفر کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہجرت کے سفر کے لیے، تو حضور نے جس ابو بکر کا انتخاب کیا ہے ہم اس ابو بکر کو سلام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضور نے اپنی زندگی میں اپنا مصلی خلیفہ بلافاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور نے اپنا مصلی جس ابو بکر کو دیا، ہم اس ابو بکر کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا يَفْتَحِ اللَّهُ لَا يَدَيْهِ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح جاری کریں گے، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ کل جب صبح ہوئی تو میرے پاک پیغمبر نے خیبر کے موقع پہ جھنڈا مولا
علی کے ہاتھ میں دیا، حضور نے جس کو مسلح دیا اس ابو بکر کو بھی سلام، حضور نے جس کو جھنڈا دیا اس مولا علی کو بھی سلام۔ سامعین محترم، ہجرت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے امانت حضرت علی کے حوالے کی، اپنے بستر پہ سلایا اور اپنے بستر پہ سلا کر حضرت علی سے کہا کہ امانتیں دے کر پیچھے سے آ جانا، فلاں مقام پہ ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات بستر پہ آئی شاید زندگی میں پھر نہ آئی ہو، کیونکہ مجھے یقین تھا جب تک میری حضور سے دوبارہ ملاقات نہ ہوگی مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ فلاں مقام پر تیری میری ملاقات ہوگی۔ میں تسلی سے سو گیا اور اتنی پرسکون نیند آئی کہ شاید ایسی نیند زندگی میں پھر کبھی نصیب ہوئی ہو۔ میں یہاں پر بھی خطیبانہ ذوق میں کہنا چاہتا ہوں، رب کی مرضی ہے، رب نے کسی کو نبی کا بستر دے دیا، کہا یہاں پہ سکون سے سو، کسی کی گود کو نبی کا بستر بنا کر کہا اپنے نبی سے کہ تو یہاں سکون سے سو۔ ادھر بھی سیاہ عقیدہ باہر تھا، علی اندر تھا، بات سمجھے، اور ادھر سیاہ سانپ باہر تھا اور ابو بکر، نہ ادھر والا کچھ بگاڑ سکا نہ ادھر والا کچھ، ادھر والا بھی نامراد ہوا، علی زندہ باد ہوا۔ وہ جو باہر کافر کھڑے تھے تلواریں لے کر وہ بھی نامراد ہوئے اور علی زندہ باد ہوا۔ ادھر جو کالا سانپ ابو بکر کو ڈنگ مار رہا تھا یہ سانپ بھی نامراد ہوا، ابو بکر زندہ باد ہوا۔ تقسیم رب کی ہے، علی کو نبی کا بستر دے دیا، تقسیم رب کی ہے، ابو بکر کو نبی کا بستر بنا دیا۔ شان ساری تسلیم کرتے ہیں، جو نبی کے بستر پہ سویا اس علی کو بھی سلام، جسے بستر بنایا اور نبی سویا اس ابو بکر کو بھی سلام، جس کو نبی نے چادر دی اس علی کو بھی سلام، جس نے نبی کو چادر دی اس ابو بکر کو بھی سلام۔ ہجرت کر کے جب حضور مدینہ منورہ میں پہنچے، ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پگڑی اپنی چادر اتاری اور حضور کے اوپر سایہ کر دیا، یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام پر جس نے اپنی چادر کا سایہ کیا ہم اس ابو بکر کو بھی سلام کرتے ہیں۔ حضور نے جن پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کیا ہم مولا علی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب حسن والحسین سلام اللہ علیہ اجمعین، ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جن کو نبی نے چادر دی وہ بھی اعلیٰ، جس نے نبی کو چادر دی وہ بھی اعلیٰ، جن کو نبی نے بیٹی دی وہ بھی اعلیٰ، جس نے نبی کو بیٹی دی وہ بھی اعلیٰ، جو نبی کے گھر میں داماد بن کے آئے وہ بھی اعلیٰ، جن کے گھر نبی داماد بن کے گئے وہ بھی اعلیٰ، جن کو نبی نے چادر کی چھاؤں دی وہ بھی اعلیٰ، جن کو نبی نے روزے کی چھاؤں دی وہ بھی اعلیٰ، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ بھی اعلیٰ، جس کی گود میں نبی سویا وہ بھی اعلیٰ، جس کو نبی نے امانتیں دی وہ بھی اعلیٰ، جس کو اللہ نے اپنی امانت دی وہ بھی اعلیٰ، جس نے نبی کی انگلی پکڑی وہ بھی اعلیٰ، جس کی نبی نے انگلی پکڑی وہ بھی اعلیٰ، جو نبی کے غار میں ساتھ تھا اعلیٰ، جو نبی کے مزار میں ساتھ تھا اعلیٰ، جو نبی کے ساتھ خیبر پہ تھا اعلیٰ، جو نبی کا داماد بنا اعلیٰ، جو نبی کا سسر بنا اعلیٰ، نبی کا زمانہ بھی اعلیٰ، نبی کا یارانہ بھی اعلیٰ، نبی کا سارا گھرانہ اعلیٰ۔ یہ اہل سنت کا خوشبودار عقیدہ ہے، اور یہی وجہ تمہاری تقریروں میں گالیاں نہیں ہوتی، تمہاری تقریروں میں لعنتیں ملامتیں نہیں ہوتی، تمہاری تقریروں میں تبرے بازی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ خوشبودار ہے، جب بھی بیان ہوگا خوشبو پھیلے گی۔ کبھی ابو بکر کی محبت کی خوشبو، کبھی جناب عمر کی محبت کی خوشبو، کبھی عثمان ذو النورین کی محبت کی خوشبو، کبھی مولا علی کی محبت کی خوشبو، کبھی الحسن والحسین کی محبت کی خوشبو، کبھی معاویہ ابو سفیان کی محبت کی خوشبو، کبھی نبی کے یارانے کی محبت کی خوشبو، کبھی نبی کے گھرانے کی محبت کی خوشبو، کبھی چادر تطہیر کی خوشبو، کبھی صدیق کی چادر کی
خوشبو، کبھی نبی کے بستر کی خوشبو، کبھی نبی کی ازواج کے پاک کردار کی خوشبو، کبھی نبی کی چاروں بنات کی عزت احترام کی خوشبو، کبھی نبی کے نواسوں نواسیوں کی ابتدا اور محبت کی خوشبو. یہ خوشبو ہی ہے، اس لیے کہ عقیدہ خوشبودار ہے. جب خوشبودار عقیدہ بیان کیا جائے گا، ذہن معطر ہوں گے، دل معطر ہوں گے، سوچ معطر ہوگی، کردار معطر ہوں گے، چال چلن معطر ہوں گے، سیرت معطر ہوگی، نسل معطر ہوگی، سوچ معطر ہوگا، نظریہ معطر ہوگا، مشن معطر ہوگا، اور معطر خوشبو پھیلتی جائے گی. اس لیے کہ منبر سے عطر جا رہا ہے، منبر سے خوشبو جا رہی ہے، منبر سے محبت پھیل رہی ہے، منبر سے اتفاق کی بات چل رہی ہے، منبر سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، منبر سے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے، منبر سے محبت اصحاب کی خوشبو آ رہی ہے، منبر سے محبت آل کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کا منبر نفرتوں کا مرکز نہیں ہے، آپ کا منبر تبرے کا مرکز نہیں ہے، آپ کا منبر گالم گلوچ کا مرکز نہیں ہے. اس منبر سے جب بھی بات ہوگی نبی کی خوشبو کی بات ہوگی. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں خوشبودار عقیدہ دیا گیا ہے. تمہارے اکابر نے تمہیں صحابہ کا گستاخ نہیں بنایا، تمہارے اکابر اسلاف نے تمہیں اہل بیت کا گستاخ بھی نہیں بنایا. اے اہل ایمان، دل کی کھڑکیاں کھولیے اور کانوں کے دریچے کھولیے. تفسیر حسن عسکری کی روایت آپ کو سنانے لگا ہوں. تفسیر حسن عسکری کی روایت ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرے گا، جو بندہ میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرے گا، میں اس بندے پر اتنی رحمت برساؤں گا، اتنی رحمت برساؤں گا کہ اگر اس کے حصے کی رحمت ساری کائنات میں تقسیم کر دی جائے تو ساری کائنات کے گناہگار بخشے جائیں. شکر کرو کہ تم نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہو اور نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو. تم میں سے کوئی ہے جو جناب حضرت علی سے نفرت کرتا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی حضرت حسن پاک سے کرتا ہو؟ کوئی حضرت حسین پاک سے نفرت کرتا ہو؟ نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے رتی برابر بھی دل میں نفرت آئی تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. اور وہ عقیدہ ہی نہیں جس میں حضرت علی شامل نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں پڑھایا یہی گیا ہے، بتایا یہی گیا ہے. تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یارانے کی خوشبو بھی ملی ہے اور نبی علیہ السلام کے گھرانے کی خوشبو بھی ملی ہے. اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی صحابہ کا گستاخ پیدا، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی اہل بیت کا گستاخ پیدا. تو میں روایت سنا رہا تھا تفسیر حسن عسکری کے حوالے سے. فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے گا، میں اس پر اتنی رحمت برساؤں گا کہ اگر اس کے حصے کی رحمت ساری کائنات میں تقسیم کی جائے تو کائنات میں کوئی بھی گناہگار ایسا نہ ہوگا جسے بخشا نہ جائے. اور اگر کوئی بندہ نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے، نبی کے اہل بیت میں سے کسی ایک اہل بیت کے فرد سے نفرت کرے گا، اللہ نے فرمایا میں اس پر اتنا غضب کروں گا، اتنا غضب کروں گا کہ اگر اس کے حصے کا عذاب دنیا میں تقسیم کیا جائے تو شاید کوئی بخشا نہ جائے، کوئی بھی نہ بچے، سب تباہ و برباد ہو جائے. دعا کرو اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کی گستاخی سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمیں نبی کی ہر نسبت کا احترام نصیب فرمائے. حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے. ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھے پہ سفر شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق کے کندھے پہ سفر شروع کیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہے، نبوت صداقت کے کندھے پہ ہے. صدیق نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھائے غار ثور کی طرف چلے گئے ہیں.
یہاں پہ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدیق کا کمال پیار تھا۔ صدیق کے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھی جو ہجرت کی نیت سے خریدی گئی تھی۔ صدیق اکبر چاہتے تو حضور علیہ السلام کو اونٹنیوں پہ سوار کرتے، صدیق سواری خود بن گئے۔ ادھر جبریل امین میں سواری بننے کی صلاحیت تھی، چاہتا تو جبریل خود سواری بنتا، لیکن معراج کی رات جبریل سواری نہیں بنا بلکہ جنت سے براق پکڑ کے لے کے آیا، اس نے براق پہ سواری کرائی ہے، صدیق نے اپنے کندھوں پہ سواری کرائی ہے۔ یہاں پر بھی نور الحسن شاہ بخاری خاموش نہیں ہوئے، فرمانے لگے کہ ایک یاری توڑ تک ہوتی ہے، ایک یاری موڑ تک ہوتی ہے۔ جب جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایک بار بھی اٹھاؤں گا تو جل جائے گا، یہاں سے اللہ جانے اور آپ جانے اگلا سفر کیسے ہوگا، وہ اللہ ہی اپنی تدبیر سے کریں گے۔ حضرت نور الحسن شاہ بخاری خطیبانہ ذوق میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جبریل تھا جو بول اٹھا کہ آقا میرے پر جلتے ہیں، صدیق اکبر ہوتا جل کے کوئلہ بن جاتا لیکن پیچھے نہ ہٹتا۔ فرمایا کرتے تھے جبریل کی یاری موڑ تک تھی، سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، صدیق کی یاری توڑ تک تھی، آج تک نبی کے ساتھ مزار میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام نصیب فرمائے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا ہے اور اس کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ المبین۔